اس سورہ مبارکہ میں جس طرح سے بندے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس سے متعلق مختلف روایات ان کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں ہم باقاعدہ اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام کے تمام جہانوں کا پروردگار، پالنہار ہے۔ قرآن مجید کا آغاز کلمہ حمد کے ساتھ کیا گیا، اور یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن مجید کی جو مختلف اعتبارات سے تقسیمات کی گئی ہیں، مثال کے طور پر منزل کے اعتبار سے قرآن مجید کی 7 منزلیں معروف ہیں، سب جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور تقسیم ہے جو کلمہ حمد سے وابستہ ہے۔ قرآن مجید تقریباً 4 مساوی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ سے لے کر اور سورۃ المائدہ تک یہ پہلا حصہ ہے۔ پھر سورۃ الانعام میں دوبارہ کلمہ حمد سے گفتگو شروع ہوتی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل تک یہ دوسرا حصہ بنتا ہے۔ پھر سورۃ الکہف ہے، اس کا آغاز بھی کلمہ حمد کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہے سورہ احزاب تک، اور پھر اختتام پر سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ 2 متصل صورتیں ہیں، دونوں کا آغاز کلمہ حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا قرآن مجید کے مختلف مساوی حصے بھی اس کلمہ حمد سے وابستہ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حمد کے معنی کیا ہیں، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد ایسی تعریف کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی ذات کے پرکمال ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے۔ ایک ہے کسی منظر کا خوبصورت لگنا، آپ اس منظر کی تعریف کریں۔ ایک ہے کہ کسی ایسے وصف پر کسی کی تعریف کرنا کہ جس کی وجہ سے خود مجھے فائدہ ہو رہا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزاق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پالنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام تکالیف دور فرمانے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، پھر دوبارہ بھی پیدا فرمائیں گے۔ تو اس اعتبار سے وہ تمام اوصاف حمیدہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں مکمل موجود ہیں اور جن کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، ان اوصاف پر جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے تو یہ صرف تعریف نہیں ہوتی، بلکہ اس تعریف میں اللہ کے شکر کے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو روزمرہ کی بہت سی سنتیں تلقین فرمائی ہیں اور خود آپ نے ان پر عمل کر کے دکھایا، ان میں بہت سی دعائیں ہیں کہ جو مختلف مواقع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کوئی کام اور کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ نہ سکھائے ہوں۔ ان دعاؤں اور ان کلمات اور ان الفاظ پر آپ غور کیجئے تو نظر آئے گا کہ ان میں سے 80% وہ ہیں کہ جن کا آغاز کلمہ حمد کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ان تمام معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جو ہماری آپ کہیے کہ جسمانی ضروریات سے متعلق، چاہے وہ سو کر اٹھنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے وہ بیت الخلاء جانا ہو، اور اسی طریقے سے چاہے وہ لباس کا تبدیل کرنا ہو، ان تمام مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان کا آغاز کلمہ حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا ایک بہت اہم سبق اس میں ہمارے لیے موجود ہے۔ آج کل بھی اس کو بہت زور دیا جاتا ہے نا، خاص طور پر ہمارے کارپوریٹ ورلڈ میں، اور پرفارمنس کو انہانس کرنے کے لیے جو مختلف طریقے سکھائے جاتے ہیں، مختلف موٹیویشنل سپیکرز اپنے اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں، ان میں ایک چیز بہت کامن ہوتی ہے، بہت نمایاں ہوتی ہے۔ وہ کیا کہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ آدمی منفی سوچ رکھے گا، ہر وقت یہ دیکھتا رہے گا کہ میرے پاس یہ پریشانی ہے، مجھے اس وقت یہ تکلیف ہے، میں اس وقت اس دکھ میں ہوں، میرے پاس اس وقت یہ بھی نہیں ہے اور میرے پاس اس وقت یہ بھی نہیں ہے، یہ آدمی سوچتا رہے گا تو خود اپنے آپ کو اندر سے تباہ کر دے گا، اور جو اس سے متعلق مختلف ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، وہ ادا نہیں کر پائے گا۔ ہاں، مثبت سوچے گا، ٹھیک ہے، اور پازیٹیو سوچے گا،
اور جو کچھ ہے اس کے پاس اس کے بارے میں سوچے گا، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں سوچے گا، اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا تو اچھا کر سکے گا۔ یہ اس پر پوری پوری کتابیں ہیں اور اس پر پورے پورے لیکچرز ہیں جو لوگ دیتے ہیں۔ ہمارے دین نے اس کلام مجید کے آغاز سے ہی اس بات کی تلقین فرما دی کہ ہمیشہ نظر ان چیزوں پر رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے فائدے میں ہیں اور جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور ناشکرا اور بے صبرا ایسا انسان کبھی بھی نہ دنیا میں کوئی آپ کہیے درجہ کمال کو پہنچ سکتا ہے، نہ آخرت میں کبھی کامیاب ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت دعا تلقین فرمائی ہے، اور اس میں بھی یہ شکر کا جذبہ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ کہیے نعمتوں کا احساس وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تلقین فرمائی کہ دنیاوی نعمتوں کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، جس کے پاس تم جیسی دولتیں نہیں ہیں، تم جیسی نعمتیں نہیں ہیں، اس کو دیکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک سرور اور احساس شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حسن ظن پیدا ہوگا۔ ورنہ دوسری طرف اگر خدا نہ خواستہ ہر وقت آدمی یہی شمار کرتا رہے کہ اس وقت مجھے یہ بیماری ہے، اس وقت مجھے یہ پریشانی ہے، اس وقت مجھے یہ دکھ ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، میرے پاس فلاں نعمت بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، اور فلاں کو دیکھو اس کے پاس تو یہ بھی ہے، اور اس کے پاس تو یہ بھی ہے، اور اس کے پاس تو یہ بھی ہے، تو سوائے حسد کے، سوائے رشک کے، اور سوائے دنیا کی اور مزید محبت کے اور کوئی جذبہ دنیا میں دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ ایک بہت آپ کہیے فنڈامنٹل، بہت بنیادی تعلیم ہے ہمارے دین کی کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر توجہ رہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اصل نعمتیں کیا ہیں؟ ایک تو یقیناً حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا کی بڑی نعمتیں کیا ہیں؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، المرکب الصالح، اچھی سواری، الدار الصالح، اچھا گھر، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اصل نعمتیں اس دنیا کی کیا ہیں؟ اس کی طرف اشارہ اسی صورت میں آگے آ جائے گا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اصل میں مانگنے کی چیز جو سکھائی گئی ہے وہ وہی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت، وہ نعمت ہدایت، وہ عافیت کی نعمت، وہ صراط مستقیم کی نعمت، وہ درست علم اور اس صحیح علم پر عمل کرنے کی توفیق اور نعمت۔ جیسے مشہور دعا ہے، آگے سورہ بقرہ میں تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ عام طور پر دنیا کی بھلائی کا کیا تصور قائم ہوتا ہے؟ یہی تصور قائم ہوتا ہے کہ بھئی دنیا میں اچھی سواری ہو جائے، اچھا گھر ہو جائے، اولاد ہو جائے، اور ان کا معاشی مستقبل مضبوط ہو جائے، سب کچھ ہو جائے۔ لیکن ہمارے مفسرین نے اس کی شرح کیسے کی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ سے مراد کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ العلم والعبادہ، صحیح علم اور عبادت کی توفیق، یہ اس دنیا میں حسنہ ہے۔ کوئی کہتا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، کہ یہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت۔ عافیت میں جو آدمی ہے، جو جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی عافیت میں، جو فتنوں سے، جو شرور سے محفوظ ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لہٰذا آغاز ہی کلمہ حمد کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو تعارف، ابتدائی 3 آیات صفات باری تعالیٰ پر ہیں، جن صفات کا تعارف کروانا مقصود ہے وہ صفات ہیں کہ جو کہ انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں نچھاور کرنے والی ہیں۔ تو کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے کہ ہر تعریف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ آپ جب بھی کوئی دعویٰ کریں گے آپ سے اس دعوے کی دلیل مانگی جائے گی نا، آپ کوئی پروکلیمیشن کریں گے آپ سے اس کا ایویڈنس مانگا جائے گا۔ تو ایویڈنس کیا ہے؟ خود انہی الفاظ میں دلیل اور ایویڈنس بھی ہے کہ جو للہ فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس میں جلالہ اللہ یہاں پر استعمال کیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، اس میں جلالہ ذاتی نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جیسے الرحمن بھی ایک رائے کے موافق اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تمام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، رحیم ہے، ودود ہے، کریم ہے، جبار ہے، قہار ہے، یہ سب صفاتی نام ہیں۔
اللہ کی ذات سے متعلق دو نام جو اس کی ذات کو ڈینوٹ کرتے ہیں وہ اسم جلالہ اللہ اور الرحمن، اور رحمان بھی اسم جلالہ اللہ کے ساتھ انٹرچینجبلی قرآن میں استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اور سورہ فرقان کے اختتام پر آتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم رحمان کون ہے، مشرکین کہتے تھے، کہا بھئی اللہ کہو رحمان کہو، بات ایک ہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی مخلوق میں سے کسی کا بھی نام نہ اللہ رکھا جا سکتا ہے نہ رحمان رکھا جا سکتا، ٹھیک ہے، ہمیشہ عبد کی اضافت کے ساتھ نام رکھا جائے گا، عبد اللہ یا عبد الرحمن۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، نام رکھ دیتے ہیں بچے کا عبد الرحمن، چونکہ یہ پسندیدہ ناموں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ نام جو تم رکھو وہ عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے، لیکن لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، عبد غائب کر دیتے ہیں، رحمان رحمان کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں۔ جائز ہی نہیں ہے کسی مخلوق کو رحمان کہنا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس لیے ہمیشہ عبد الرحمن کہہ کر پکارنا چاہیے اگر کسی کا نام عبد الرحمن رکھا جائے تو بہرحال باقی جو صفاتی نام ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ودود، یا آپ کسی اور انسان کا بھی نام رکھ سکتے ہیں، بغیر عبد کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ اور رحمان یہ خاص ہیں۔ تو یہاں جو اسم جلالہ اللہ استعمال کیا گیا، اب اس میں پوری بحث ہے، مفسرین نے بہت تفصیلی بحث کی ہے یہاں پر کہ یہ اسم جلالہ اللہ، یہ آیا جو صرف نحو کی اصطلاحات ہیں، اس میں جامد ہے یا اس میں مشتق ہے، اس میں مشتق ہے تو اس کا اشتقاق کن حروف سے ہوا ہے، یہ ایک بہت لمبی بحث کی ہے۔ یعنی یہ اسم جلالہ اللہ یہ بنا کیسے ہے؟ جیسے عربی زبان میں ہر لفظ اس کا کوئی نہ کوئی روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، اس کا کوئی مادہ ہوتا ہے، کبھی 3 حروف کا ہوتا ہے، کبھی 4 حروف کا ہوتا ہے، کبھی 5 حروف کا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر علم ہے، ٹھیک ہے، تو عین لام میم یہ 6 حرفی مادہ ہے۔ اب آپ اس سے بہت سے الفاظ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، علم بھی ہے، اعلام بھی ہے، استعلام بھی ہے، معلومات بھی ہے، ٹھیک ہے، اور تعلم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، بے شمار الفاظ بنتے چلے جائیں گے، روٹ ورڈ یہی رہے گا عین لام میم، اور سب میں علم کا مفہوم شامل ہوگا۔ تو اب یہ بحث کی کہ یہ اس میں جامد ہے یا اس میں مشتق ہے، کسی روٹ ورڈ سے بنا ہے، اور اگر روٹ ورڈ سے بنا ہے تو وہ کیا ہے؟ تو اس میں علماء نے بحث کر کے جو آخری نتیجہ نکالا وہ یہ کہ یہ لفظ ایسا ہے کہ ہم اس کی پوری حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ یعنی جیسے اللہ کی ذات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات وراء الورا ثم وراء الورا، ہمارے سوچ، ہماری خیال، ہماری عقل، ہماری انٹلیکٹ سے اتنی اونچی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تصور بھی ہم قائم نہیں کر سکتے، جو تصور قائم کریں گے وہ غلط ہوگا۔ اللہ وہ ذات ہی نہیں ہے جو ہمارے تصور میں آ جائے، ٹھیک، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ ایسی ذات ہے کہ جو کہ محیر العقول ہے، عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والی، عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ کل یوم ہوا فی شان، روز اس کی کوئی نئی شان ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات ہے کہ اسے کوئی کما حق ہو اس کا ادراک نہیں کر سکتا جیسے اس کا حق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پہچانتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی صفات سے پہچانتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کا کوئی تصور ہم قائم نہیں کر سکتے۔ تو جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے ہی اللہ کا ذاتی نام بھی ہے، کہ جیسے اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا کما حق ہو، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اسم جلالہ اللہ، اس کی بھی پوری تحقیق آدمی نہیں کر سکتا، اس کے بھی کوئی ایک معنی کو متعین نہیں کر سکتا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو تعریف کرنی تھی، تو تعریف ایسی کہ جو کہ جامع ہو، تو وہ اس طرح سے کی گئی کہ اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جو تمام صفات کمال کی متصف ذات ہے، تمام صفات کمال پر بدرجہ اتم موجود ہے، جتنی صفات ہیں ان کا جو درجہ کمال ہے اس پر باری تعالیٰ فائز ہیں، اس طور پر کہ کوئی مخلوق اس کے برابر نہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہیں، واحد ہیں، تنہا ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، نہ ذات میں کوئی اللہ کے شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے حق عبادت میں کوئی اس کا شریک ہے،
اس اعتبار سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. تو اور بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. دلیل کیسے؟ کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمام صفات کمال سے متصف، اور جو ذات تمام صفات کمال سے متصف ہو وہی ذات ہے کہ جو مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے، وہی ذات ہے کہ جو مجھے نقصان سے بچا سکتی. لہٰذا تعریف بھی اسی کی بنتی، اور بظاہر اور چیزیں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. مخلوق بھی ہمیں فائدہ پہنچا دیتی ہے بظاہر، ٹھیک ہے، انسان کو ہی ہمیں فائدہ پہنچا دیتا ہے. ہم سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ہوا سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ان میں فائدہ پہنچانے کی صلاحیت پیدا کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو مخلوق کی آپ جو بھی تعریف کریں گے وہ کس کی تعریف ہے؟ وہ خالق کی تعریف ہے، وہ صانع کی تعریف ہے. جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے، آپ کسی خوبصورت پینٹنگ کی تعریف کرتے ہیں، کسی ورک آف آرٹ کی آپ تعریف کرتے ہیں، تو وہ اصل میں کس کی تعریف ہوتی ہے؟ اس آرٹسٹ کی تعریف ہوتی ہے نا، اس مصور کی تعریف ہوتی ہے جس نے وہ صورت گری بنائی ہوتی ہے، وہ تصویر بنائی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس دنیا میں کسی بھی شے کی تعریف کی جائے وہ اصل میں اللہ کی تعریف ہے. لہذا فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیسی ذات ہے، اس کی صفات کیسی ہیں؟ آگے 3 اعتبارات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ذکر ہو رہی ہیں. سب سے پہلی صفت ذکر ہوئی رب العالمین، وہ ذات جو تمام جہانوں کا پالنے والی ہے، تمام جہانوں کی پالنہار ذات ہے. رب یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لفظ خاص ہے. ٹھیک ہے، پہلے جب غلامی ہوا کرتی تھی، غلامی کو دور ہوا کرتا تھا، سلیوری جسے آپ کہتے ہیں، اور اس میں آقا اور غلام کا تصور ہوتا تھا، تو اس میں آقا کو رب اور غلام کو عبد کہا جاتا تھا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ آقا کے لیے رب کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، غلام کے لیے عبد کا لفظ استعمال نہ کیا جائے. اس اعتبار سے یعنی اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے استعمال ہو جائے تو ہو جائے، لیکن حقیقی معنی کے اعتبار سے رب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور عبد جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے یا پوری مخلوقات کے لیے ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی کرنے والے. رب کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی صاحب علیہ رحمہ نے مفردات الفاظ القرآن کی معروف کتاب ہے، اس میں قرآن مجید میں استعمال ہونے والے مختلف الفاظ کے معنی بیان کیے. تو لفظ رب کی تعریف کرتے ہیں کہ رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو از ابتدا تا انتہا کسی شے کو درجہ بدرجہ کمال تک پہنچائے. تربیت کرنے والی ذات، پالنے والی ذات، کہ جو کسی شے کو ابتدا سے انتہا تک درجہ بدرجہ کمال تک پہنچائے، وہ رب ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ صفت بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اگرچہ یہ لفظ والدین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مشہور دعا ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں والدین کے حق میں سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اے نبی یوں فرمائیے کہ اے میرے رب، میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما، اسی طرح ان پر رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے ان دونوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا تھا. ربیانی، ربا یربی تربیتاً، باب تفعیل سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی کو پالنا، کسی کی نشو نما کرنا. تو والدین کے لیے تربیت کا لفظ ظاہر ہے کہ میٹافوریکلی استعمال ہوا ہے، مجازاً استعمال ہوا ہے. حقیقت میں پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے. والدین کے دل میں اولاد کی محبت پیدا کرنے والی ذات، ان کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی. اولاد کی تربیت اور اس کے لیے وسائل فراہم کرنے والی ذات بھی اللہ کی. اصلاً تو پالنے والی ذات اللہ کی ہے. ہاں، والدین کو اللہ نے اس کا ایک ابتدائی ذریعہ ضرور بنایا، اور اس کی وجہ سے ان کا درجہ وہ ہے کہ جو کہ انسان کبھی بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اس اعتبار سے رب تربیت کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو تمام ضروریات پوری کرنے والی. رب ایسی ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو پالنے والی ہے اور تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ذات. چنانچہ اس نے اگر انسان کو پیدا کیا تو انسان کی اس دنیا کی زندگی کے لیے وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. انسان کو اگر اشرف المخلوقات بنایا، اس کے اندر روح پھونکی اور اس کو زمین کی خلافت دی
اور اس کو قیامت کے اعتبار سے آپ کہیے کہ مسئول ٹھہرایا، ذمہ دار ٹھہرایا، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ بھی جاری فرمایا کہ جس طرح اس کی جسمانی تربیت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا فرمائے، ایسے ہی اس کی روحانی تربیت اور اس کی روحانی ترقی اور اس کی روحانی کامیابی کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسائل مہیا فرمائے۔ تو تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ذات، تمام مراحل سے درجہ بدرجہ گزارنے والی ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم ما یعلم بہ الشیء، وہ شے کہ جس سے کسی کو پہچانا جائے۔ عالم، عالم کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ علم کسے کہا جاتا ہے؟ جو جھنڈا ہوتا ہے نا، میدان جنگ میں جو فلیگ بیئرر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم بردار، ٹھیک ہے؟ تو علم، اس جھنڈے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ہماری اپنی فوج ہے، صحیح؟ تو اسی سے لفظ عالم بنا ہے، عالم جہان، کہ جو اپنے اندر کی اشیاء کے لیے ایک سمبل اور علامت بن جائے۔ عالم بہت سے ہیں، جمع استعمال ہوا نا، تمام جہانوں کا رب ہے، تو جہان کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو بہت سے جہان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے اور کئی اعتبارات سے ان کی آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسانوں کا جہان ہے، ایک جنات کا جہان ہے، ایک فرشتوں کا جہان ہے، ایک عالم جمادات و نباتات کا ہے، ٹھیک ہے، ایک عالم حیوانات کا ہے، ایک عالم سمندری مخلوقات کا ہے، ایک عالم یہ نباتات کا ہے، ایک عالم فرشتوں کا ہے، ایک عالم جو ہے وہ آسمانوں کا ہے۔ بے شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم تخلیق فرمائے ہیں جن کا کوئی حد و حساب نہیں ہے اور جن کا احاطہ کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، چاہے وہ کس قدر دنیاوی علوم میں ترقی کر لے، کتنی ایڈوانسمنٹ کر لے، ان تمام عالموں کا احاطہ ناممکن۔ تو جتنے بھی عالم اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے وہ ان سب کا پالنے والا ہے، ان سب کا رب ہے۔ آگے الرحمن اور الرحیم دو الفاظ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے، یہ آیت بسم اللہ میں بھی آتے ہیں اور یہاں بھی آتے ہیں۔ الرحمن اور الرحیم، الرحمن پر ہم نے تھوڑی سی بات کی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور الرحیم یہ صفاتی نام ہے۔ دونوں کا مادہ کیا ہے؟ راحامیم، رحمت، اور واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ دو نام ایسے ہیں کہ جو ایک ہی مادے سے دو نام وجود میں آتے ہیں۔ باقی ہر صفاتی نام کا مادہ الگ ہے، لیکن صفت رحمت ایسی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں، رحمان بھی اور رحیم بھی۔ ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ رحمان، اس کی وضاحت مفسرین نے اس طرح سے کی ہے کہ رحمان ایسی رحمت کو کہتے ہیں، اس ذات کی رحمت کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت آل انکمپاسنگ ہو، ہر ایک پر چھائی ہوئی ہو، جس کی رحمت ایکسٹینسو ہو، ہر ایک پر پھیلی ہوئی ہو، عمومی ہو۔ جیسے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر محیط، ہر شے پر محیط۔ یہ عمومی رحمت ہے کہ جو ہر مخلوق پر ہے اور انسانوں میں سے بھی ہر انسان پر ہے، یعنی بغیر اس تفریق کے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، ہر ایک پر اللہ کی یہ والی رحمت۔ بھئی کافر بھی تو آخر زندہ ہے نا، زندہ ہے تو کس بنیاد پر زندہ؟ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر زندہ۔ کفار کو بھی رزق مل رہا ہے، وہ بھی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ دنیاوی نعمتوں کے معاملات میں کفار عام طور پر آگے ہوتے ہیں مسلمانوں کے بالمقابل، صحیح؟ تو یہ بھی نعمتیں دنیا کی انہیں کہاں سے مل گئیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، ورنہ کہاں ملتی؟ تو ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عمومی رحمت جو ہر مخلوق پر چھائی ہوئی ہے، جیسے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، 100 حصے۔
ایک حصہ تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا، تمام مخلوق پر 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اپنی رحمت کے، اور یہ جو ایک حصہ تمام مخلوقات پر تقسیم ہوا، اس کی برکت سے تم دیکھتے ہو کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ شفقت اور رحم دلی کا مظاہرہ کرتی ہے، نہ صرف انسانوں میں بلکہ جانوروں میں بھی۔ تو دنیا میں جہاں کہیں یہ رحم دلی اور شفقت کا مادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن کا مظہر ہے، جو آل انکمپاسنگ ایکسٹینسو رحمت ہے اللہ کی، ہر ایک پر چھائی ہوئی ہے۔ الرحیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور مراد اس سے ایسی رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جو کہ خاص ہوگی چند لوگوں کے اوپر۔ اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا انٹینسو ہوگی، جس پر ہوگی بہت زیادہ ہوگی۔ تو رحمت خاصہ وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن اہل ایمان کے حق میں ظاہر ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو جنت کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ اسی لیے عام طور پر مفسرین نے، خاص طور پر عرب کے مفسرین نے، اس آیت کی شرح میں لکھا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا مظہر اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی رحمت ہر ایک پر چھائی ہوئی ہے، ہر ایک اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور صفت رحیمیت اللہ تعالیٰ کی وہ کل قیامت کے دن ظاہر ہوگی، اہل ایمان کے حق میں ظاہر ہوگی، جو خاص ہوگی اہل ایمان کے لیے۔ جیسے سورہ اعراف میں جہاں اس بات کا ذکر ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو استعمال کرنا ناجائز ہے، بلکہ یہ تو اللہ نے خود اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے پوچھئے کون ہے جس نے حرام کر دیا رزق کو، جو پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور زینت کی چیزوں کو، زینت کے وسائل کو، زینت کے اسباب کو کس نے حرام کیا؟ کسی نے حرام نہیں کیا، استعمال کرو۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے نبی کہیے دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں اہل ایمان کے لیے تو ہیں ہی ہیں، لیکن خالصتا یوم القیامہ، قیامت کے دن خالص اہل ایمان کے لیے ہو جائیں گی۔ دنیا میں تو مسلمانوں کو بھی مل رہی ہیں، کفار کو بھی مل رہی ہیں، قیامت کے دن خالص اہل ایمان کے لیے ہوگی اللہ کی رحمت، اور ظاہر ہے کہ جس کا مکمل اظہار اور جس کا مقام، وہ اظہار کا مقام وہ جنت کا مقام ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات یہاں پر ذکر فرمائیں، الرحمن اور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت جو ہر مخلوق پر چھائی ہوئی ہے وہ رحمان کے لفظ سے ظاہر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت جو کل قیامت کے دن اہل ایمان کو حاصل ہوگی، وہ صفت رحیم کے ذریعے سے اس کا بیان ہوا۔ اور اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنا ابتدائی تعارف کروایا ہے وہ اپنی صفت رحمت کے حوالے سے کروایا، ٹھیک ہے؟ بعض تہذیبوں میں، بعض مذاہب میں، جو ظاہر ہے کہ یا تو انسانی خیالات کا پرتو تھا، یا آپ کہیے ان مذاہب کی تعلیمات مسخ ہو گئیں، تبدیل ہو گئیں، تو بعض مذاہب میں تصور یہ ہے کہ وہ تو بس سزا دینے والی ذات ہے، اور وہ تو بس عذاب دینے والی ذات ہے، اور وہ تو بس ہر وقت ناراض رہنے والی ذات۔ تو قرآن مجید نے جا بجا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو اور صفت غضب کو ساتھ ساتھ بیان کیے، جا بجا۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ الحجر آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا، نبئ عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے، انہیں خبردار کر دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں ہی تو ہوں جو بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی بخش بھی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی رحمت کر بھی نہیں سکتا، جیسے اللہ بخشتا ہے ویسے انسان بھی نہیں بخش سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو بخشتے ہیں تو ایسے بخشتے ہیں کہ اس کا ماضی کا کوئی حساب کتاب ہی باقی نہیں رہتا کہ اس نے کبھی یہ گناہ کیا بھی تھا۔ انسان چاہے کتنا بھی کسی کو کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے، دل میں کچھ نہ کچھ بات رہتی ہے، اسے یاد رہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ تو جس طرح اللہ بخش سکتے ہیں ویسے تو کوئی نہیں بخش سکتا۔ تو نبئ عبادی، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں ہی تو ہوں جو بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ اگلی آیت میں یہ بھی فرما دیا،
وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الشَّدِيدُ، میرا جو عذاب ہے وہ بھی بڑا سخت عذاب ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں انسان کی نفسیات، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ پیدا اللہ نے کیا نا، وہ ہمیں جانتا ہے. کسی انسان سے کچھ کروانا ہو، اس کو موٹیویٹ کرنا ہو کہ بھئی فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں. یا تو اس کی کو تعریف کر کے اور اس کو کوئی ریوارڈ اور اس کو کوئی انعام کا تذکرہ کر کے اس سے کوئی کام کروایا جاتا ہے، اور یا پھر اس کو ڈانٹ کر اور اس کے ساتھ سختی کر کے اور اس کو تنبیہ اور وارننگ دے کر کوئی کام کروایا جاتا ہے. یہی دو طریقے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں یہ دونوں طریقے استعمال فرمائے. انبیاء اکرام علیہم السلام کی بھی جو صفات کثرت سے بیان ہوتی ہیں، مبشرین و منذرین، وہ بشارت دینے والے بھی ہیں، خبردار کرنے والے بھی ہیں، وارن کرنے والے بھی ہیں. ٹھیک، تو اکثر تو ساتھ ساتھ آتی ہیں، لیکن بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو زیادہ نمایاں کیا، جیسے ابھی سورہ اعراف کی آیت مبارکہ پڑھی گئی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر یہ بات کندہ ہے، یا ایک روایت میں آتا ہے عرش کے اوپر ایک کتبے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. کیا مختلف الفاظ آتے ہیں، ایک جگہ الفاظ ہیں کہ ان رحمتی غلبت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. ایک جگہ الفاظ آتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت والی شان ہے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک غزوے کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر ایک خاتون اپنی اولاد، اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، اور اسی طریقے سے ایک اور موقع پر جب ایک صحابی نے ایک چڑیا کے بچے کو اٹھا لیا تھا، اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور اس کی ماں جو ہے، جو چڑیا تھی، وہ چاروں طرف پھر رہی تھی کہ کسی طرح اس کو آزاد کر دے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے، صحابی سے کہا کہ بھائی جاؤ، جس گھونسلے سے تم نے اس بچے کو اٹھایا وہیں پر واپس ڈال دو. ان دونوں مواقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت کے لیے فرمایا کہ دیکھو جس طرح یہ ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے، اور دوسرے موقع پر وہ چڑیا کا ذکر ہوا کہ جس طرح یہ اپنے بچے کے لیے پریشان تھی، تو کیا وہ اس بات کو برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جو کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت اور شفقت فرمانے والی ذات. اچھا، ہمارے معاشرے میں یا آپ کہیے مزاج یہ بن گیا ہے، یا بعض لوگوں کو اس سے پریشانی ہونے لگتی ہے جب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہوتا ہے نا، تو سامنے سے یہ بات آتی ہے کہ بھائی ساتھ ساتھ کچھ تنبیہ بھی ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ کچھ وارننگ بھی ہونی چاہیے، کچھ اللہ تعالیٰ کے غضب کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، ورنہ لوگ بے عمل ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے. صحیح. تو یقیناً جب قرآن مجید نے دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دونوں پہلوؤں کو نمایاں کریں. لیکن جس طرح قرآن مجید نے بعض مقامات پر اللہ کی رحمت کو نمایاں کر کے بیان کیا ہے، ایسے ہی بعض مواقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہوتی، اور اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں بڑی خوبصورت بات آئی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ایسی ہے کہ اس کی شرح کئی پہلوؤں کے اعتبار سے کی گئی، کئی اعتبارات سے اس کی تشریح کی گئی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کیا فرمایا؟ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے اس کے اپنے بارے میں کیے گئے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جیسے انسانوں کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی تلقین کی گئی ہے نا، حسن ظن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا گمان رکھنا. اور جیسے سورہ حجرات میں منع کیا گیا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
بہت زیادہ ظن مت کیا کرو، بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو. کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں. جب آدمی ہر وقت لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچتا رہے، منفی سوچتا رہے، تو پھر کسی نہ کسی موقع پر ان کی غیبتیں بھی کرے گا، کسی نہ کسی موقع پر ان پر الزام بھی لگا دے گا، ان کے بارے میں کوئی غلط سلط بات بھی کر دے گا، تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. تو جیسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے، ٹھیک. اور جیسے ہمارے نظام قضا میں جہاں عدالتی فیصلے ہوتے ہیں اور جہاں سزائیں جاری ہوتی ہیں، اس میں بھی بنیادی اصول کیا ہے کہ جو آج کل بھی کہا جاتا ہے انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، ٹھیک ہے، کہ بھائی جب تک جرم ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک معصوم تصور کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور مسلمان کے بارے میں گمان یہی کیا جائے گا کہ یہ اصلاً نیکی پر عمل کرنا چاہتا ہے اور اصلاً نیک ہے. ہاں اس سے غلطی ہو گئی تو پھر اس کے آگے ایویڈنس جمع کیا جائے گا، اور اگر ایویڈنس سے ثابت ہوگا تو پھر اس کے بارے میں سزا جاری ہوگی. لیکن بنیادی ابتدائی خیال اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ یہ بے گناہ ہے. یہ تلقین ہے، اور بہت سے معاشرتی مفاسد کا علاج ہو جاتا ہے اس سے اگر مسلمانوں کے ساتھ آدمی حسن ظن رکھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، بہت سے فقہی احکام میں فقہا یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کسی مسلمان نے کوئی مثال کے طور پر کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی، کوئی مالی خرید و فروخت کی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس ٹرانزیکشن کو درست اور صحیح بنانے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ پوری کوشش کر لی جائے، کیونکہ مسلمان کے بارے میں گمان یہی کیا جائے گا کہ یہ کوئی غلط ٹرانزیکشن نہیں کرنا چاہ رہا. ہاں جب ساری صورتیں ایگزاسٹ ہو چکی تو پھر بالآخر مجبوراً حکم لگایا جائے گا کہ یہ ٹرانزیکشن اس کی غلط. تو جیسے انسانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی تلقین ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو سب سے بڑھ کر اس بات کی مستحق ہے کہ اس کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے. اور ایسے لوگ، وہ مخلوق میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی محبت اور ان کے لیے قبول عام کے جذبات پیدا فرما دیتے ہیں، اور ان کی باتوں میں تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کی باتوں میں قبولیت بھی زیادہ ہوتی ہے. ان کی باتوں کے نتیجے میں لوگ صراط مستقیم کی طرف اور نیک اعمال کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت کو زیادہ نمایاں کر کے بیان کرتے ہیں، جو لوگوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی، ایسے مشائخ کی گفتگو، اس سے لوگ متاثر ہو کر نیکیوں کی طرف متاثر ہوتے ہیں. ورنہ ہر وقت لوگوں کو ڈراتے رہنا، ہر وقت لوگوں پر تان و تشنیع کرتے رہنا، ہر وقت ان کو ان کے گناہ یاد دلا دلا کر ان کی مذمت کرتے رہنا، اس سے بعض اوقات آدمی مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے، مایوس ہو کے رہ جاتا ہے. اور عمل کا جذبہ جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے، سختی کر کے اور جہنم کی بار بار یاد دلا کے کسی طرح عمل پر آمادہ کیا جائے، وہ مقصد عام طور پر حاصل نہیں ہوتا. اس لیے اگرچہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر دونوں طرز عمل ساتھ ساتھ ذکر ہوئے، لیکن بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو زیادہ نمایاں کیا گیا. تیسری آیت جو آج کے مطالعے کے لیے انشاءاللہ ہماری آخری آیت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی جو 3 صفات یہاں پر ذکر کی گئی ان میں سے تیسری صفت ہے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے. بظاہر اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بیلنس کیا گیا ہے، کہ صفت رحمت کا بیان ہو گیا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار اور اقتدار اور اس کی قوت اور اس کے غضب اس کو بیان کیا جائے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. لیکن مفسرین پر قربان جائیے کیا خوبصورت نقطہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا بیان ہو رہا ہے. کیسے؟ ایک ہوتا ہے جیسے عدالتی نظام ہے نا، یہاں لفظ دین استعمال ہوا، دین کہتے ہیں بدلے کو. لفظ دین اپنے لغوی معنی میں، لٹرل میننگ میں، ڈکشنری میننگ میں جزا اور سزا کو کہتے ہیں، بدلے کو کہتے ہیں. تو یوم الدین بدلے کا دن، ظاہر ہے کہ وہ قیامت کا دن مراد ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہی کا بیان ہے. کیسے؟ جیسے عدالت میں ہوتا ہے، عدالت میں ایک ہوتا ہے قاضی، ٹھیک ہے. قاضی کون ہوتا ہے؟ قاضی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذمے ہے کہ کیس کی سماعت کرے
اور دونوں طرف کے شواہد اور دونوں طرف کے گواہوں کی باتیں سن کر اور جو بھی ایویڈنس ثبوت پیش کیا گیا ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ کرے کہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا اس معاملے میں کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ بعض ایسے معاملات ہیں جیسے حدود کا معاملہ ہے۔ حدود کہتے ہیں ان سزاؤں کو جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی، جیسے زناکاری کی سزا ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا جائے بدکاری کا اور اس کو ثابت نہ کیا جائے، حد قذف ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، اسی طریقے سے شراب نوشی ہے۔ یہ وہ جرائم ہیں جن کی سزائیں خود اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اگر کوئی اقرار کر لیتا ہے ان جرائم میں سے کسی جرم کا، یا گواہی کی بنیاد پر اس پر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے، تو قاضی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ سزا نافذ کرے۔ اس کے پاس معاف کرنے کا آپشن نہیں ہے، اس کے پاس سزا کو ہلکا کرنے کا آپشن نہیں ہے، بلکہ جو سزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہی سزا دینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا قاضی جو ہے وہ ان عدالتی اصولوں کا پابند ہے۔ جبکہ مالک کون ہوتا ہے؟ مالک کا تصور کریں، اور پھر وہی جو پہلے زمانے میں غلامی ہوتی تھی اور سلیوری ہوتی تھی، اس میں ایک غلام ہوتا تھا آدمی کا، وہ غلام مالک کی پراپرٹی ہوتا تھا۔ جیسے میں اس کتاب کا مالک ہوں، اپنے کپڑوں کا مالک ہوں، اپنے گھر کا مالک ہوں، ایسے ہی غلام کا بھی مالک ہوتا تھا۔ غلام سے کوئی غلطی ہو جائے تو مالک کو پورا اختیار ہے سزا بھی دے، لیکن وہ اس اختیار میں بھی ہے، اس کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ معاف بھی کر دے۔ صحیح ہے نا؟ تو فرق کیا سامنے آیا؟ قاضی معاف نہیں کر سکتا، اس جو سزا بتائی گئی ہے، پرسکرائب کی گئی ہے، وہ دینا ضروری ہے۔ مالک کیا کر سکتا ہے؟ معاف بھی کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مالک کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی معاف کرنا چاہے تو یہ اس کے عدل کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے، اور جب وہ مالک ہے تو وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی رحمت کا بیان ہے، اس کی رحمت ہی کا آگے تذکرہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور جو عام طور پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صرف بدلے کے دن کا مالک کیوں کہا گیا؟ دنیا کا بھی مالک اللہ ہی ہے، آج بھی اللہ ہی مالک ہے۔ تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ اصلاً تو ہر شے کا مالک اللہ ہی ہے آج بھی، لیکن دنیا کے امور چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ملکیت کو شرعی طور پر تسلیم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیسے مالک مکان ہوتا ہے، جیسے گاڑی کا مالک ہوتا ہے، جیسے اپنی دکان کا مالک ہوتا ہے، کاروبار کا مالک ہوتا ہے۔ تو یہ مجازی ملکیت، جیسے کوئی بادشاہ ہے وہ اپنے علاقے کا مالک ہے، یہ مجازی ملکیت ہے، یہ فانی ملکیت ہے، چند روزہ ملکیت ہے، دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ملکیت۔ تو کل قیامت کے دن یہ فانی اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور اصل مالک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہوگی۔ جیسے سورہ زخرف میں آتا ہے لمن الملک اليوم، اس دن کہا جائے گا آج کس کے لیے بادشاہی، کس کے لیے ملکیت ہے؟ تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو یکتا ہے اور سب کے سب پر غالب ہے۔ تو یہ ابتداً 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان میں ہمارے 3 بنیادی عقائد بھی ذکر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، عقیدہ توحید الحمدللہ رب العالمین میں بیان ہو گیا، عقیدہ رسالت الرحمن اور الرحیم میں بیان ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت رحمت ہدایت ہے، نعمت ہدایت ہے، اور وہ نعمت ہدایت کس ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے؟ انبیاء اور رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، کتابوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو عقیدہ رسالت بھی الرحمن اور الرحیم کے ذیل میں بیان ہو گیا، اور مالک یوم الدین، وہ کل قیامت کے دن، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ آخرت کا اس میں بیان آ گیا۔ اسلام کے اور مسلمانوں کے 3 بنیادی ترین عقائد کا بھی ان 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا۔ آگے آیت نمبر 4 ہے کہ جو کہ مرکزی آیت ہے سورہ مبارکہ کی، اور جیسے کہ پچھلی دفعہ حدیث قدسی کا مطالعہ ہوا تھا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ
اس آیت کی ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، تو اس میں بھی آیا تھا کہ ہذا بینی و بین عبدی، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم ہے، ولی عبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی، موقع رہا تو اگلے اتوار پھر اس مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے کلام مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی صفت رحمت کا یقین کامل نصیب فرمائے، اس دنیا میں بھی اپنی رحمت کے چادر میں ہم سب کو ڈھانپ لے، اور کل قیامت کے دن بھی اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی رضا اور اپنی کامیابی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.